یہ دھیرانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے، یوں کر کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا۔ اب کیا کری؟ ابو جی آپ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر کوئی ساتھ ہے تو اندر نہ آئی ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں؟ اندر سے رونے کی آواز آئی، اے ابا تیری بیٹی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے، 1 لاکھ روپے کا جوڑا میری بیٹی، مجھے نہیں پتا بھائی کہہ کر رحم کھا، لاکھ تیرے کا، نہیں تو نہ بول درمیان میں، میرے ابو کا معاملہ ہے، یہ باپ ہے ہی مٹا ہوا، یہ باپ ہے ہی ختم۔ بابو جی ایٹمی میزائل کا حملہ کرو اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب بیٹے نہیں بیٹیاں کہ ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کیا کرا، خدا کی قسم کینسر کا، شوگر کا، جگر کا درد سمجھ جاتا ہے، یہ بیٹی کا بول سے ہی سنبھالا جاتا ہے۔ ان بڑے بڑے اولاد کے بولوں نے کئی باپوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے۔ یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی، پاک عرب کے قریب، بڑا ملونر تھا، اللہ کی تقسیم ہے، حالات کچھ ماڑے ہو گئے، ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا، ساری اولاد پریشان، پتہ کر ابا نہ ملا، پریشان ہو گئے، ریڈی بھی کھلی کی کھلی، اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو، پیچھے کمرہ خالی تھا، پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کسی نے کہا لڑائی تھی، جھگڑا تھا، کوئی نہیں تھا، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا، بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا، میاں یہ جہیز دینا چاہیے۔ اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو، تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے، تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا، یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی، تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا، شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے۔ ہر گھر میں طلاق طلاق، ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق، تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ اے میری بیٹی، 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچے ٹھا کے لیا، اس نے تو رکھنا ہی ہے، ترس کھاتی، ساری دنیا ہنس رہی تھی، تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہج کیوں سے رو رہا تھا، پکڑو پکڑو پکڑو، یہ بے ہوش ہو کے گریا تھا۔ اللہ اکبر، یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے دماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا، بھائی بچی ہے معاف کر دیو، غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو، روٹی پانی میں چوڑو چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے، اب بھی کہتے ساڑھے باپ نے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا۔ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، یار کو ترجیح دیں گے، باپ کے پاپ سے پیٹ موڑیں گے، باپ کو گرائیں گے، یار کو اٹھائیں گے۔ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، بیوی کی قدر ہوگی، ماں کے سر میں چھتر پڑیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو سید کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، تو مکہ مدینے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، تو امام مدینہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو حافظ الحدیث کیوں نہ ہو، تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو وزیر اعظم کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، جب اپنے ماں باپ سے بات کرے گا 4 باتوں کا خیال کریو، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دیو، اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کے بات کا جواب غصے میں نہ دیو۔ میں بے نیاز ذات
تو سارے میرے قابو میں کسی کے قابو میں نہیں ہوں. اگر گھور کے دکھاوے گا, کندھے مٹکا مٹکا کے دکھاوے گا, سینہ تان کے کھڑا ہوئے گا اور بات کو سخت لہجے میں کر کے دکھاوے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا, قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا. سارے بیٹھے, بتا کس کا باپ راضی ہو کے قبر میں گیا؟ بچے بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے تو کیا باپ کو گولا مار دیں؟ سارے شہر میں پڑھائیوں کی وجہ سے چلے گئے, ناپوت بس اب یہی رہنے گے, کچے مکان میں بیٹھے ہوئے. کسی نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے, کپڑے مل گئے تو ٹھیک ہے. کس نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی, کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی. اب میاں بیوی کیا کرے, بڈھا بڈھی کیا کہہ رہے, بابو جی زندگی کیسے گزری. اب ابا کہہ رہا, ماں نے کچھ کہا, باپ نے کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی لے جائے گا باہر. اجی ہاتھ دھو لو جی, یہ کہتی ہے اجی ہاتھ دھو لو جی, روٹی تیار ہے, نانا پہلے آپ روٹی کھاؤ, نانا روٹی کھاؤ, منہ ہاتھ میں دھل جائے گا, پہلے آپ روٹی کھاؤ. روٹی کا لقمہ توڑا, امی نے کھا لی, ہاں انہیں پہلے دے کے آئی جی, ابو نے کھا لی, اللہ کی قسم پہلے دے کے آئی. جب اپنے دسترخوان کی سجاوٹ دیکھے, چپکے سے اٹھ جا کے ماں باپ کے گھر کمرے میں دسترخوان دیکھ لے. جیسا دسترخوان تیرے آگے بچھا ہوا ویسا تیری ماں باپ کے آگے بچھا ہوا, تو پھر تیرے پر بھی خدا کی رحمت, تیرے دسترخوان پہ خدا کی رحمت. اگر تیرے دسترخوان پہ گھی کی روٹی اور ماں سے سوکھی روٹی نہ چبائی جاوے تو پھر تیرے پر بھی خدا کی لعنت, تیرے دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت ہے. ہفتے میں 2 دن میرے پیارو, ہفتے میں 2 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لو, اللہ کی قسم دوائیوں کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی. آج بیٹیاں زحمت بن گئی. ہجرت حبشہ کا موقع آیا, اللہ حبشہ کی ہجرت ہوئی, اندر کمرے میں آئے, اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا, رومال دے, اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا اور رقیہ بیٹی کو دیکھا, ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی پکڑی ہوئی. آپ نے یوں نہیں کہا عثمان بیٹی کی گٹھڑی تو تھام لے, بلکہ آگے بڑھ کے بیٹی کی گٹھڑی کپڑوں کی ہاتھ میں پکڑ لی. یا رسول اللہ مجھے دے, فرمایا نا. دھی کہنے لگی ابا مجھے پکڑا دے, تیرے پر تو پہلے امت کا بوجھ ہے. بابو جی گٹھڑی سر پر رکھ کر جب حجرے مبارک سے نکلے, صحابہ کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ ہمیں پکڑا ہے. فرمایا صحابہ اس میں بھی ایک سبق ہے, یہ گٹھڑی میرے دھی کے کپڑوں کی ہے, لوگوں کو بتا دو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی, بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں, اور لوگوں بیٹی کی گٹھڑی خود اٹھا کے محمد جا رہا ہے. جس کے بیٹا پیدا ہوئے فرشتہ آسمان سے آتا ہے, بابو جی السلام علیکم, مبارک ہو, تمہارے اللہ کی نعمت آئی ہے, اب سوچ سمجھ کے زندگی گزاریو, آج کے بعد اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈال دی. جب کسی کے بیٹی پیدا ہو, ماں کی آغوش میں لیٹی ہو, فرشتہ آتا ہے, السلام علیکم جی, تو بھی کمزور, جگنے والی کمزور اور آنے والی کمزور, کہاں ہے تمہارا باپ؟ آج میں اللہ کی طرف سے باپ کے لیے پیغام لے کے آیا. بیٹی اللہ نے دی, اس نے مانگی تو کوئی نہیں تھی, اللہ نے رحمت کے روپ میں بھیجی. اس کے باپ کو کہنا بیٹی کی روٹی کی وجہ سے, بیٹی کے کپڑوں کی وجہ سے, بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہو, مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا کہ آج کے بعد تیری بیٹی کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کریو کہ وہ ہنس نہ سکے, تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے.
جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہیو دھیوں پرواہ نہ کر، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا، تمہیں مالکن بنا کے جائے گا۔ کوشش کرنا بھائی، اسم ماں چلی گئی، کوشش کریو میرے لاڈلے، کوشش کریو حجی صاحب، تم بھی کوشش کریو، بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو۔ اگر تیرے جنازے کو دیکھ کے بیٹی کا یوں کر کے آنسو نکل گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دبا کے پلکیں چھپا کر اپنا آنسو نکال لیا، خدا پاک کی قسم اس کا آنسو یہاں گرنے کی دیر ہے، تجھے اپنا قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیاہ ہوئے، حضرت علی لے گئے، دل میں اٹھک اٹھک ہو رہی، ابو بکر عمر فاطمہ بڑی یاد آ رہی، اللہ اکبر، اے بدنصیبو تمہیں عید کے دن بھی یاد نہیں آتی، بہن فون کرے بھائی تنے 4 بکرے کرے میں تجھے یاد نہیں رہی، اللہ۔ میں نے ایک تقریر میں بھائی جی کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ تمہیں 4-5 جانوروں کی توفیق دے گے، اگر تمہاری بہن مستحق نہیں، تمہاری بہن اس قابل نہیں، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، گوشت تقسیم ہی کرنا ہے، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، تیری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیا پتا بہن جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے منہ سے ایسی دعا نکال دے کہ اس کے صدقے سے اللہ سارے جہان کی قبول فرما لے۔ بیٹی کا جہیز تیار ہو رہا ہے، اچانک بہن آ گئی، چھپا لے کمرے میں بند کر، یہ کیا لے جائے گی، بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا، بہن تیرے بھائی نے تیری بھتیجی واسطے یہ بنایا، کہتی ماشاءاللہ اللہ برتنا نصیب فرمائے، پھر دنیا کے کیا جوڑے برت دی، اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے جنت کے جوڑے برتنے کی توفیق عطا فرماتا۔ ہم نے تو دین سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے کھلونا سمجھ رکھا، ادھر بال پھینک دی ادھر بال پھینک دی، یہ معاشرت بتلا رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے میرے نبی کو بے چینی بڑھ گئی، بیٹی یاد آئی، بوا بجا دیا، اما فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضور نے یوں کر کے کمرے پہ حجرے پہ نظر ڈالی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، ہنڈیا میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، اور دیوار کی مٹی بھر بھر کے سیدہ کے کپڑوں پہ گر رہی، نہ ہاں کی نہ ہو کی، بیٹی کا دل ہی بہلا دیا۔ اب کیا کرے، ہاں جی ہاں مجھے پتا تھا علی کے گھر کے اندر اتنی موجیں ہو رہی ہیں، تجھے محمد عربی کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ اماں کہتی میری کوک نکلی، میں حضور کے سینے پہ گر گئی، میں نے کہا ابا اگر یہ موجیں ہوا کرتی ہیں تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے؟ میری بیٹی خبردار علی کو کپڑے میں کھانے میں پریشان نہ کرنا، اور کوشش کرنا علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا، بیٹی ناراض ہو کے تو میرے گھر میں آ گئی، اگر تیری موت آ گئی کفن تو چادر کا دوں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹیاں گھروں میں اچھی لگے، اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کرو، جانوروں کو اولاد پہچان گئی، محسنوں کو اولاد نہ پہچانی۔ 2 دعائیں میرے عزیزوں اپنے پلے باندھ لو، 2 دعائیں اپنے پلے باندھ لو، وہ تم نے دعا لازمی کرنی ہے۔ پہلی دعا اپنے واسطے کرنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری دعا اپنے بال کو واسطے کرنی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں بھائی۔
5 چیزوں کے اوپر محنت ہو رہی، کپڑے کے بنانے پر، دسترخوان سجانے پر، گاڑی خریدنے پر، شادی کرنے پر، مکان کے بنانے پر. بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا؟ 22 سال سے ابا سعودیہ میں گیا، دن رات دھکے کھا رہا. رات کو ویڈیو کال 3 گھنٹے کی چلی ہوئی ہے، بیٹے بس اب تو میں واپس آ رہا، اب میرے سے کام نہیں ہوندا. نہ ابا نہ، تیری مہربانی، سال اور کاٹ لے، اوپر کی چھتہ رہ گئی، تیری مہربانی تیری مہربانی. کہتے ابو جی ہم تو آپ کو کب سے منع کر رہے ہیں، آ جاؤ، ساری زندگی دھکے کھا کھا کے ہمیں کھلایا، اب تیرے کھانے کا وقت آ گیا ہے. لوگ کہہ ماں دا شان سناؤ، لوگ کہہ پیو دا شان سناؤ، تمہیں سناؤں؟ آؤ یار، چلے کہاں؟ جتوئی چلے، علی پور چلے، فلانے کی کڑائی، نوا ہوٹل کھلا، 10-10 ہزار روپے کی کالی مرچوں کی کڑائی کھا رہا ہے، لگا پڑا کڑائی کھا رہا ہے. یہ کہہ رہا ماں ٹھنڈی چھاں سناؤ. یہ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے گھر سے آیا تھا، بہن دروازے تک پوچھنے آئی تھی، بھائی بتا دے بھی کیا کھاوے گا، پھر کھڑکڑ کر کرے گا، جو کہ وہی بنا لے. یوں منہ موڑا تھا، ڈر کے امی نے نیچے منہ کر لیا تھا، باپ نے تو دروازہ بند کر لیا تھا. اور کیا کرا تھا؟ تم نے تو حرام کا مال سمجھ رکھا، تمہیں پتہ کمانا پڑ جاوے، تمہیں پتہ لگے گا، دوپہر کا سالن نہیں گزارا کرو. اللہ اکبر. اوے خود یار کو 10,000 کا کھانا کھلاوے اور ماں کے آگے دوپہر کا کھانا رکھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ماں دی شان سنا. باپ سرا دے تاج ہندے، یہ کون سا تاج ہے؟ صبح 7 بجے ریڈی پہ کھڑا ہوا، رات 9 بجے گھر آیا، کون سا اس تاج کو سارا دینے گیا؟ ماں منتا کرتے کرتے تھک گئی، بیٹا ٹیفن کا ڈبہ پہنچانے نہیں گیا. اے گھنٹا باپ سرا دے تاج ہندے. ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کو کون ہوگا بھائی جی؟ ساری زندگی پچھلوں کے واسطے فکر کرتے رہے اور مرنے کے بعد پچھلوں میں ایک بھی ہمارے واسطے فکر مند نہ ہوا. ایسا رو پیٹ کے چھوڑ کے آویں گے، ایسا رو پیٹ کے چھوڑ کے آویں گے، اس کے بعد باپ کی قبر پہ جانے کو وقت ہی دلی نہیں ہوگا. آپس میں عید پہ ابو قبر پہ گیا تھا کیا چلا جاتا، تو گیا تھا تو چلا جاتا. قبرستان سے واضح ہو بھائی، سارے بیٹھے رہو، تم نہ آؤ. کیا لے کے آؤ گے؟ پھلوں کی پتیاں لاؤ گے، اگر بتی کا پیکٹ لے کے آؤ گے، مکھانے لاؤ گے، ٹافیاں لا کے قبر پہ دھر جو گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تمہاری مرضی، اب گھر بنا یا گھر، ہم تو تجھے آشیانہ دے کے چلے گئے. وہ وقت یاد ہے جب گھر والی کا جنازہ اٹھا تھا، یوسف تیری آنکھوں میں پانی آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اور میرے بچوں آج تم نے اتنا بڑا انتظام کرا، اتنی خدا کی مخلوق واسطے ایک مقام کیا. ماں ہوا کرتی ہے، ہائے اللہ اکبر. کوشش کرنا وہ وقت نہ آوے کہ ماں چرپائی پہ کچھ لکھ کے چلی جاوے. کوشش کرنا وہ وقت نہ آوے کہ ماں چرپائی پہ کچھ لکھ کے چلی جاوے، ورنہ ہر مظلوم اور مایوس ماں چرپائی پہ 4 شعر لکھ کے جاتی ہے. پہلا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، 9 مہینے کوک میں اٹھا کے رکھا، 2.5 سال سینے سے لگا کے رکھا. لوتڑے پوتڑے سرمی گرمی میں دھونے میں مجھے غصہ نہ آیا، ان کی پرورش میں غصہ نہ آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. اللہ باپ کو سلامت رکھے. جس دن باپ کا جنازہ اٹھ جائے ماں باپ کی کمی نہیں ہونے دیتی. اللہ اکبر. وہی فروٹ وہی تحفے. اللہ اکبر. عزت دو پہ لگ جاتی ہیں اولاد کی تربیت میں، اللہ بچائے. لیکن جب اولاد کی طرف سے کوئی معیار نہ ملے، پھر جنازے کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مردے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. تہ رکھ لے تہ رکھ لے تہ رکھ لے. توتے دوتے ماں کو جھڑک کے گئے، کوئی نہیں امی بچے ہیں بچے ہیں. اللہ فرمائے تو تو بچہ نہیں ہے، کوشش کریو.
ان کے آگے کبھی پیٹھ نہ کریو، ان کے آگے منہزوری نہ کریو۔ اگر ان کے سامنے منہزوری کرتا نظر آ گیا، حوض کوثر کے پیالے سے محروم نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ باپ نمازی ہو، بے نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جیسا بھی ہو وہ اللہ بندے کا معاملہ ہے، تیرے واسطے تیرا باپ ہے، دعا کروانی ہو اس سے دعا کرواوے کر۔ یہ یوں کر کے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچے جھٹک دو، جو ہونٹ کھول کے مانگے گا اسے پہلے ہی مانگنے سے دے دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اب یہ بندہ نہیں رہا، یہ 4 بچوں کا باپ بن گیا ہے، اس کی اولاد اس پہ ترس کھاوے نہ کھاوے، مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے۔ جب یوں کر کے باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دو۔ اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔